پہلے ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں میرے والد صاحب قبلہ سید اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہوا، اور جو لوگ جنازے میں شامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا جنازہ کتنا پردور تھا۔ تو میں نے اپنے مشرقین کی بارگاہ میں گاڑی بھیجی، بندے بھیجے کہ جنازے پہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کسی وجہ سے نہ تشریف لائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دل میں ایک تل کے برابر میں بات نہیں آئی کہ میں مسلم کیوں نہیں آیا۔ پچھلے دنوں میں رضوی صاحب رحمۃ اللہ دامت کا تمالیہ، اللہ آپ کے کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اللہ صحت و تندرستی سلامت رکھے۔ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ سعد بھائی اپنی صحت کا خیال کریں۔ چند دن پہلے آپ کا جسم تو ایسے تھا جیسے بڑا مجاہد ہوتا ہے، تگڑا جسم، آپ کا تو رنگ اتنا ہو گیا اور حالت ایسی ہوئی پڑی ہے، آپ آرام کریں۔ مجھے دیکھ کے جب بات فرمائی، کہنے لگے شاہ جی والدہ فرماتی ہیں کہ پتر جڑے قبریں ٹر گئے انہوں نے آ کے کام نہیں کرنا، کم ہوں جڑے زندہ نہیں کرنا ہے، بس ماں دا حکم ہے کہ میں نہ ہوں دن میں نہ ہونا شام میں نہ ہونا، جدھر کسی نے بلایا ہے آپ انہیں دوڑ لگا۔ صاحب کی جو عمر ہے ان کی سوچ اس سے بڑی بلند ہے، بہت بلند ہے۔ میں نے ان کے ساتھ جو سفر کیے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میں حضرت بابا خالو سے رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ ان کی باتوں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں آج کل جوان کرتے ہیں کہ موبائل کتنے کا آ گیا۔ میں ایک دفعہ انہیں ادھر سے لے کے آیا ننکڑا سے، گاڑی میں چلا رہا تھا، میں نے مجھے ساتھ میں ملی ہے بابا صاحب کے ساتھ گاڑی چلانے کی، آپ کے ساتھ میں ہی گاڑی چلاؤں گا۔ ماتے نہیں میں چلاتا ہوں، میں چلاؤں گا سارے رستے میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں عالم دین کو کیسے شہید کیا گیا، فلاں کو جیل میں کیا عزت ملی، فلاں سے معاملہ کیسا ہوا۔ مولانا عبد الصمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ جیل میں گئے تو آپ کو پھانسی کا حکم دے دیا، مرزائیوں نے پھانسی آپ کو اپروچ کر کے پھانسی کا حکم ہو گیا۔ آپ کو سوڑ جو قیدیوں والا ڈالتے وہ آپ جوان تھے، طاقتور تھے، جسم بھاری تھا، وہ نہ ڈلتا، ان کے لیے اسپیشل سوڑ سلایا گیا۔ چند دنوں میں آپ اور موٹے ہو گئے، اب وہ سوڑ جو ہے وہ پھنس گیا، بڑی مشکل سے اتارا۔ تو جیلر نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کی غلامی میں موت کے چاہ چڑھے ہوئے، اس وجہ سے میں موٹا ہو گیا۔ میں یہ باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ ساتھ باتیں کیسے کرتا ہے۔ مثلا اس عمر میں اس کو اب کوئی اور سامنے چیز نظر نہیں ہے، بس ایک ہی چیز نظر ہے کہ انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا بیت سے کام۔ اس عمر میں اتنی زیادہ مشقت، اتنی زیادہ ان کی اتنی دوڑ، میں ان کے عمر کو سلام کرتا ہوں۔ وہ جتر رہے ہیں ہمارے قائد ہیں، اور میں جس جگہ بلائیں ہم آتے ہیں۔ اور میں اپنے بھائی محترم سید امن شاہ صاحب جو انتہائی میرے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ بڑے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، میں ان کی بارگاہ میں اب بیٹھ دیتا ہوں۔ اسٹیج سیکٹری سمجھے میں ہی، کیونکہ اب اسٹیج سیکٹری صاحب بلایا تو وہ کافی سارا فرمائیں گے، تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہمیں خطاب دل نواز سے مستفیض فرمائیں، اس کے بعد انشاء نماز کا ٹائم ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک